الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ترجمہ اس کا رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا. سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور بیٹ سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھے. ترازو میں ناانصافی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ طول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ. زمین میں رکھی مخلوق کے لیے اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بھسے کے ساتھ اناج اور خوشبودار پھول ہے. تو اے جنوں و انسان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ قائر صاحب بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری K2 TV کی خصوصی براہ راست نشریات جس کا نام ہے رمضان شادمان، اور میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں بدھ جمعرات جمعے والے دن، اور یہ سلسلہ جو ہے پورے ہفتے پورے 7 دن ہوتا ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ آج جو ہے میرا جو دن ہے یہ کمپلیٹ ہوا، تو کل پرسوں یعنی ہفتہ اتوار پیر منگل والے دن بھی ہماری نشریات اسی طرح جاری و ساری رہے گی 4 بجے سے افطار ٹائم تک.
سو ونس اگین آپ کو خوش آمدید. آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, آپ کے روزے اور جو عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آمین ثم آمین. ہمارے ساتھ جو اس نشریات کی شروعات اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کی جناب قاری ممتاز نعیمی صاحب, جو بڑے خوبصورت ان کی آواز, اور انہوں نے سورہ رحمان کی خوبصورت تلاوت کی. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ کتنے عرصے سے آپ قرأت کر رہے ہیں؟ میں بچپن سے کر رہا ہوں. بچپن سے کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے سورہ رحمان کا ترجمہ بھی ابھی ہمیں بتایا, تو بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فورمی کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر قبول فرمائیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, اسی حوالے سے جو آج اس خوبصورت صورت جو ہے سورہ رحمان, اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے بھی ہمارے ساتھ ایک ریلیجس اسکالر موجود ہیں اور ایکسپرٹ ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ شو میں آپ حصہ لے سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. آج کا سوال آپ کو بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی؟ آپ نے کال کر کے بتانا ہے کہ عمر آپ نے بتانی ہے کہ کس عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی. اور ساتھ میں آج کے جو ہمارے مہمان ہوں گے وہ ایوب احمد ہیں جو کہ ڈیجیٹل میڈیا اینڈ پی آر کنسلٹنٹ ہیں, اور ساتھ میں پیاری سی بختاور محمود ہیں جو کہ جرنلسٹ ہیں, سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں اور انفلوئنسر بھی ہیں. ان دونوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. ہمارے ساتھ نعت خوان جو ہیں وہ آگے جا کے جو اس نشریات جو براہ راست ہے اس میں حصہ لیں گے, وہ ہے ایم فیاض عباسی صاحب اور پیاری سی ثانیہ سرفراز صاحبہ. سو ان سے بھی گائے بگائے ملاقات رہے گی. اور آج جو ہے کوکنگ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی میں. فوجی سپریم فورٹیفائڈ ود وائٹامن اے اینڈ ڈی کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی والوں نے ہمارا کوکنگ کا جو سیگمنٹ ہے اس کو کیا ہے, اسپانسر کیا ہے. اور ساتھ میں بہت شکریہ ٹینگ اور کلار باسمتی والوں کا کہ انہوں نے بھی ہماری جو براہ راست نشریات ہے اس میں جو ہے اسپانسرشپ دی ہے. بہت بہت شکریہ اسپانسرز کا. اور جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ادھر بھی آپ جا کے اپنی رائے دے سکتے ہیں. K2 TV آفیشیل جو ہے انسٹاگرام پہ ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ KAY2 آپ ٹائپ کریں گے فیس بک پہ تو ہمارا پیج جوائن کر لیں, فالو کر لیں. اور جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر کے اس کا بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. KAY2 ٹائپ کریں گے تو ہمارا آفیشیل یوٹیوب کا چینل ہے, اس کے اوپر جتنی بھی شوز ہوتے ہیں اور یہ براہ راست جو نشریات ہے یہ بھی وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی. ساتھ ساتھ ٹویٹر کے اوپر بھی KAY2 ٹائپ کریں گے تو ہمارا جو وہاں پہ آئی ڈی ہے اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں, اور لیٹسٹ جو خبریں ہیں اس سے بھی آپ کو جو ہے شناسائی ہو جائے گی. سو اب جو ہے شو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسکالر ہیں اور ایکسپرٹ ہیں, اور آج جو سورہ رحمان کی خوبصورت تلاوت سے اس نشریات کا آغاز کیا گیا اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی زبردست سے عالمگیر قادری صاحب. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں عالمگیر صاحب؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ مزاج خیریت ٹھیک سے ہے الحمدللہ. بہت شکریہ آپ آئے. اور آج جو قاری صاحب ہیں قاری ممتاز نعیمی صاحب, انہوں نے خوبصورت تلاوت سے اس نشریات کا آغاز کیا اور پھر ترجمہ بھی پیش کیا. لیکن تفسیر سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے اور بہت سارے ہمارے جتنے ویورز ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر, ان کو اس کے اصل جو معنی ہیں سورہ رحمان کی جو انہوں نے تلاوت کی اس کے پتہ لگیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم. بہت شکریہ آپ کا, AVT چینل کا, خیبر کا, K2 کا, کہ ہمیشہ کی طرح ہر سال شادمان رمضان, اور جہاں رمضان اتنی برکات لے کے آتا ہے, رحمتیں لے کے آتا ہے اور برکات لے کے آتا ہے, وہاں ہمیشہ کی طرح شادمان رمضان یہ خوبصورت چہرے جگمگاتے ہیں اور دنیا بھر میں امن کا, محبت کا, بھائی چارے کا اور اتحاد کا درس دیتے ہیں. زبردست. تھوڑی سی آپ کی میں کریکشن کر لوں عالمگیر قادری صاحب, رمضان شادمان. ناظرین رمضان شادمان میں ون سیکنڈ آپ سب کو جو ہے خوش آمدید. جی. اور جہاں تک تعلق ہے یہ رمضان المبارک کی وہ ساعتیں ہیں, یہ وہ لمحات ہیں جس کے بارے میں سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا کا فرمان ہے کہ میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو اگر بخشنا نہ ہوتا اس مہینے میں قرآن نازل نہ فرماتا اور رمضان جیسا مقدس مہینہ امت محمدیہ کو عطا نہ کرتا. گویا یہ بخشش کا مہینہ ہے,
یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، جہاں قبلہ قاری صاحب نے تلاوت کلام الرحمن کا شرف حاصل کیا، سورہ رحمان کی، اور یہ مدنی صورت ہے، اور اللہ رب العزت نے تکرار کے ساتھ، بار بار تکرار کے ساتھ 31 مرتبہ کہا ہے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار تکرار کیا، اور پہلا لفظ کہا الرحمن۔ یہ رحمان رب کی صفت ہے، صفاتی نام ہے۔ رحمان کی اس سے بڑی رحمت، اس کی خاص نوازشات کیا ہوں گی کہ اس کی رحمت کا احاطہ کوئی نہیں، اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر نہ کوئی چیز کی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن جو رحمان ہے، جو رب ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اس کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ بے شک، اس لیے اس نے کہا الرحمن علم القرآن، اپنے محبوب کو سکھایا قرآن پڑھنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جن کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا۔ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو الرحمن کی صفت میں یہ آتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب تعالیٰ میں تیرا اس دور کے اندر سب سے مقرب بندہ دیکھنا چاہتا ہوں، سب سے مقرب بندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے کہا موسیٰ فلاں چوراہے پہ، فلاں جگہ پہ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، جو شخص سب سے پہلے آئے گا، جو شخص سب سے پہلے اس چوراہے سے، اس بازار سے گزرے گا، نشانی بھی بتا رہی، ساتھ اس کا بچہ ہوگا، وہ جو گزرنے والا بچہ ہوگا اس کو پہچان کرنی ہے، پہلا شخص۔ وہ گزر کے چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اب مجھے وہ شخص بھی دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر انبیاء میں سے تھے، بڑے لاڈلے پیغمبر تھے۔ آپ نے فرمایا مولا مجھے اس امت کا، میری امت کا سب سے گناہگار شخص بھی بتا۔ اللہ رب العزت نے کہا فلاں موقع، فلاں لمحہ، رات کے اس پہلو میں جو سب سے آخر میں شخص آئے گا وہ شخص تیری امت کا گناہگار شخص ہوگا، تو نے تلاش کرنا ہے۔ ساری قوم آ گئی، بازار کھل گئے، رات بند ہو گئی، چلے گئے لوگ آگے، آخری شخص گزرا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً رب سے ہم کلام ہوئے کہ مولا وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ ایک پل میں تو گناہگار دکھا رہا ہے یہی شخص، اور ایک پل میں تو میری امت کا صاحب متقی شخص یہی دکھا رہا ہے، ایک ہی شخص، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ جب صبح وہ گیا اپنے بچے کے ساتھ پہاڑ کے قریب کھڑے ہو کر اس نے کہا، بیٹے نے پوچھا ابا جان یہ بتائیے یہ پہاڑ جو ہیں ان سے بڑا بھی کچھ ہے؟ تو رب تعالیٰ نے کہا آسمان ہے۔ آسمانوں سے بڑا کیا ہے؟ رب تعالیٰ سب اینڈ پوچھنے کے بعد اس نے کہا آسمانوں سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں تیرے رب کی رحمت ہے۔ میرے گناہ بہت ہیں، میں بہت گناہ گار شخص ہوں، میں بہت سیاکار شخص ہوں، میں بہت خطا کار شخص ہوں، لیکن تیری رب کی رحمت اتنی حاوی ہے، تیرے رب رحمان کی رحمت اتنی حاوی ہے کہ میرے گناہ کچھ بھی نہیں، اس کی رحمت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ شخص ایک لمحے میں گناہگار سے متقی بھی بن گیا۔ اللہ رب العزت تلاش کر رہا ہوتا ہے بہانہ، وہ آپ کی عبادات کو نہیں دیکھتا، آپ کے قلب کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ تو رحمان کی یہ صفت جو ہے، اس صفت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، کائنات کے لیے، جنس و انس کے لیے آپ رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات اور وہ دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ آپ کو پیدا کرنا اگر مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات کا نظام ہی نہ ہوتا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ پیارے سے ہمارے اسکالر اور ایکسپرٹ جو ہیں عالمگیر قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں بھی زحمت دیں گے۔ بہت خوبصورت آپ نے آسان الفاظ میں، ناظرین یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کچھ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان کی زبانی ہمیں آسان طریقے سے سمجھ آئیں۔ آج کا جو آپ نے پھر ساتھ ساتھ مجھے بتایا گیا تھا، آج جمعۃ المبارک ہے، اس گھڑی کے حوالے سے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سردار ہے، یہ جمعۃ المبارک کا دن سردار ہے، اور کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پاک پڑھا کرو۔ جو شخص درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، اس لیے درود کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور یہ جمعۃ المبارک کا جو دن ہے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں تو کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن دیکھیے کتنی خوش قسمت ہیں آپ، ہم لوگ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، یہ جو مسکراہٹیں ہیں نا، یہ بھی تحفہ ہے۔ بالکل سرکار کے پاس ایک صحابی عرض کیا حضور آپس میں تحائف تقسیم کیا کرو،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو تحفے کی جسارت نہیں ہے، میں تو تحفہ نہیں دے سکتا. فرمایا کسی مسلمان بھائی کو مسکراہٹ کا تحفہ بھی نہیں دے سکتے. واہ واہ سبحان تو مسکرانا بھی تحفہ ہے، یہ بھی صدقہ جاری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مواجہ شریف پہ 70,000 صبح ہو 70,000 شام کو فرشتے آتے ہیں، پلٹ کر قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی. ایک فرشتہ جو آتا ہے مواجہ شریف پہ. لیکن سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کتنا خوش نصیب ہے، پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو، جہاں پہ بھی درود پڑھتا ہے رب تعالیٰ. یہ ایسی عبادت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کسی کو خبر نہیں میری قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو رحمان کر رہا ہے، سبحان اللہ. وہ ہر وقت کر رہا ہے، ہر لہجہ اپنے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہے. پھر فرشتے بھی شامل ہیں، پھر ایمان والوں کو بھی شامل کر کے بتا رہا ہے اگر اپنی نجات چاہتے ہو تو درود پڑھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. عالمگیر قادری صاحب بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں بھی ضرور دوبارہ سے مدعو کریں گے. بہت شکریہ. آپ کے ساتھ فورمی جو پرفیومز ہیں ان کا گفٹ ہیمپر آپ کے لیے، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ قاری ممتاز نعیمی صاحب کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کرت سے ہماری نشریات کا آغاز کیا. آپ کے لیے بھی فورمی پرفیومز کی طرف سے گفٹ ہیمپر. ناظرین اب ہم نے جانا ہے ایک کوئک سے وقفے کے اوپر، اور اس کے بعد واپس آئیں گے. اور یہ جو سلسلہ ہے تفسیر کا، اس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سر کامران کہ انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ جب تلاوت ہوتی ہے اس کے بعد ترجمہ ہوتا ہے تو اس کے بعد صحیح مفہوم اس ہر صورت کا جاننے کے لیے ایک ہمارے ساتھ ریلیجس اسکالر کا ہونا ضروری ہے. تو یہ سلسلہ بہت ہم سب کے لیے بہت معلوماتی رہا اور رہے گا انشاءاللہ. سو ان کا بہت بہت شکریہ. آن دس نوٹ ناظرین ہماری براہ راست نشریات چل رہی ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا. سوال آج کا سن لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی. 05141023557 پہ جب وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ کالز کر سکیں گے. سو ایک لیتے ہیں کمرشل بریک. جی ناظرین خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی براہ راست نشریات رمضان شادمان. میں آپ کے ساتھ ہوں گی پورے افطار ٹائم تک، اور اس سے پہلے جو شروعات کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد سورہ رحمان کی جو تفسیر ہے وہ بیان کی تھی ہمارے اسکالر جو تشریف لائے تھے عالمگیر قادری صاحب. اور آج کی جو نشریات ہے وہ رات کو 11:30 بجے آپ ریپیٹ میں یعنی دوبارہ سے دیکھ سکیں گے. کال آپ کر سکتے ہیں 05141023557 پہ. آج کا سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی. 05141023557 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اب چلتے ہیں اپنے کوکنگ سیگمنٹ کی طرف جو کہ اسپانسر کیا ہے فوجی سپریم کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی والوں نے. UHT ٹریٹڈ ہے، وائٹامن A اور D سے بھرپور ہے، کولیسٹرول سے بالکل پاک ہے، ہیک بالکل نہیں آتی. اس کا تیل جو ہے وہ بھی بہت زبردست ہے. میں جب سے یہ ہماری نشریات سٹارٹ ہوئی ہے تب سے میں کوکنگ کر رہی ہوں. اور اس کا جو بناسپتی ہے وہ تین پیکنگ میں دستیاب ہے. جو پلاسٹک کی باٹلز ہیں وہ بھی بڑی فیملی کے لیے 5 لیٹر، 3 لیٹر اور 2.5 لیٹر کی باٹلز ہیں. اور ساتھ میں جو فوجی سپریم بناسپتی ہے وہ بڑی بکٹ جو ہے یا لارج یعنی بڑی فیملیز کے لیے چھوٹا ٹن ہے اور بڑا ٹن ہے. اور آپ پورے پاکستان میں ہر اچھے شاپ پہ سپر مارکیٹ میں آپ کو اویلیبل ہے. تو آج ہی فوجی بناسپتی اور فوجی کوکنگ آئل جو ہے وہ استعمال کریں. I'm sorry میں اس طرف سے چلتی ہوں اپنی کوکنگ سیگمنٹ کی طرف. اور ساتھ میں بہت بہت شکریہ ٹینگ کا مختلف فلیورز میں اس وقت اویلیبل ہے مارکیٹ میں، جو کہ لیمن ہے، مینگو ہے اور اورنج ہے. سو ان کا بھی آپ افطار میں اپنے لیے جو ہے مشروب بنا سکتے ہیں. باہر موسم بہت خوبصورت ہو رہا ہے، ٹھنڈ ہوئی ہوئی ہے. ابھی تک کسی کو بھی ان روزوں کا بالکل پتہ نہیں چلا، بیکاز اسلام آباد اور راولپنڈی میں کل سے پرسوں سے بارشیں ہو رہی ہیں اور ایک دم سے سردی ایسی ہوئی ہے کہ سب نے جو اپنے گرم کپڑے ہیں وہ پیک کر دیے ہیں، لیکن اب ہر کوئی تھوڑی تھوڑی جیکٹ پہن کے پھر رہا ہے. تو آج جو ہے زبردست سا ہمارا جو مینیو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے آلو مٹر قیمہ آج بنے گا. میں چکن کا قیمہ استعمال کر رہی ہوں، آپ کی مرضی ہے آپ بیف کا یا مٹن کا قیمہ استعمال کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں اسورٹڈ پکوڑے بنیں گے. آج میں نے سوچا پالک کے تو پکوڑے بنتے ہیں، اب اس وقت پالک اویلیبل ہے نہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میری جو سبزی کی باسکٹ ہے اس کے اندر سلاد کے پتے ہیں. تو میں نے سوچا سلاد کے پتوں کو اگر ڈپ کیا جائے، ایکسپیریمنٹ کرنے کے طور پہ ڈپ کیا جائے بیسن کے اندر اور اس کو فرائی ویسے ہی کر لیا جائے جیسے ہم پالک کے پتے کرتے ہیں، تو
تو اٹس ون دا سیم تھنگ. سو آج پکوڑوں کے لیے جو بیسن ہے اس کے اندر اجوائن, زیرہ, کٹی ہوئی لال مرچ, ہلدی, لال مرچ پاؤڈر, حسب ذائقہ نمک اور تھوڑا سا جو میٹھا سوڈا ہے وہ ڈال کے یہ مکسچر اس کا ریڈی ہے. اور ساتھ میں اس کے گول کٹے ہوئے آلو ہیں, ہری مرچیں ہیں. اس کے اوپر میں نے کیا کیا ہے کہ ادھر ایک مسالہ پڑا ہوا تھا, میں نہیں کہیں رکھا ہے میرے خیال میں, وہ یہ ہے سوری چاٹ مسالہ. چاٹ مسالہ ہم نے ہری مرچیں جو کاٹی ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا سپرنکل کر دیں گے تاکہ اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا. اور آلو مٹر قیمہ کے لیے آلو جو ہے وہ اس طرح کر کے, یہ دیکھ لیں آپ, اس طرح کر کے جو ہے وہ کاٹ لیے ہیں جس طرح بھجیا بنتی ہے. اور اسی طرح مٹر ہیں اور چکن کا قیمہ جو ہے وہ آدھا کلو کے برابر چکن کا قیمہ ہے. ساتھ میں 2 سے 4 ٹماٹر ہیں گول کٹے ہوئے. اور اگر ٹماٹر آپ نہیں یوز کرنا چاہتے یا آپ کے پاس ہے نہیں تو گھر میں دہی ہوتا ہے تو 1 کپ کے برابر دہی ڈال دیں گے تو سیم فلیور آئے گا, بلکہ زیادہ اچھا آئے گا. مٹر ہے 2 کپ کے برابر مٹر ہے. اس میں مسالے جو استعمال ہوں گے, کٹی ہوئی لال مرچ ڈلے گی, ہلدی پاؤڈر ڈلے گی 1 ٹی اسپون, حسب ذائقہ نمک 1 ٹی اسپون, لال مرچ پاؤڈر حسب ذائقہ, زیرہ جو ہے وہ 1 سے 1.5 ٹی اسپون, کوٹا ہوا لہسن ادرک جو ہے کوٹا ہوا استعمال کریں تو اس کا زیادہ اچھا فلیور آتا ہے, پسے ہوئے میں اتنا فلیور اچھا نہیں آتا. کوٹا ہوا یہ لہسن ادرک ہے اور ساتھ میں 2 سے 3 عدد درمیانے سائز کے پیاز ہیں اور ہرا دھنیا ہے. یہ تو ہو گیا ہمارا آلو مٹر کا. اور جب پکوڑے بنیں گے انشاءاللہ وہ میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی اس میں کیا موڈیفیکیشن میں نے کی ہے سلاد کے پتوں والی. سو یہ پین میں نے رکھ دیا. اب آپ کال کر سکتے ہیں, اب میں آپ کی کالز بھی انشاءاللہ لے لوں گی اور آپ سے گپ شپ بھی ہو جائے گی. اور آج کا سوال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت جو ہے وہ کس عمر میں ملی, آپ نے عمر بتانی ہے. اس میں ڈال رہی ہوں فوجی سپریم کوکنگ آئل, یہ والا جو ہے چھوٹی فیملی کے لیے یا سنگل لوگ رہتے ہیں یہ جو پیکنگ ہے اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے. اس میں 1 کپ کے برابر ڈال رہی ہوں فوجی سپریم کوکنگ آئل. اور باقی جو ہے اس میں نے ڈال دیا تھا جو ہم پکوڑے فرائی کریں گے, تو یہ ہمارا 1 بوٹل از ڈن ماشاءاللہ سے. اس کو یہی رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ دیکھتے بھی رہیں کہ کیا سائزز ہیں بوٹل کے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہیں آپ کے, ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ناظرین. ممی میری بڑی ریگولرلی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی دیکھتی ہے. تو اور داور بھائی جان کو بھی میرا خاص سلام, اینڈ عزیز اور ساتھ میں دلاور کو بھی میرا خاص سلام, اینڈ پیاری سی ربینہ کو بھی میرا خاص سلام. تو ناظرین یہ ہمارے آرڈنٹ K2 TV کے جو رمضان شادمان کی نشریات ہے اس کے ویورز ہیں. 1 کپ میں اس میں ڈال دیا. اب میں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 عدد پیاز شامل کر رہی ہوں اور لہسن ادرک کٹا ہوا, اور اس کو آپ ڈھک دیں. اور یہ ٹھنڈے تیل میں بھی آپ ڈالیں گے تو سیم ہی آئے گا, سوائے آپ کا جو کوکنگ رینج یا ہاب ہے وہ خراب نہیں ہوگا. اس کو ہم نے کور کر دیتے ہیں. اور ساتھ میں ایک کال بھی ہم سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے؟ خالد نذیر بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. راولپنڈی سے کون؟ خالد نذیر. حبیب صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, خیریت ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, شکر الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ میم بس لاسٹ ٹائم تو جو ہے نا وہ جب میں نے میری کال ملی تھی تو میں نے جو ہے نا وہ آپ سے گولا کباب کی فرمائش کی تھی جن دنوں آپ نے سبزی پلاؤ پکایا تھا. یخنی پلاؤ. یخنی پلاؤ, جی ہاں. جی سبزی میں شلجم ڈالے تھے آپ نے. جی بالکل ڈالے تھے پلاؤ میں. جی وہ بس اس کے بعد تو میری پتہ نہیں فرمائش پوری ہوئی یا نہیں, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ پروگرام کا آپ کا نا کوئی دنوں میں کوئی چینجنگ آ گئی. اوہو اچھا. تو وہ میں میم پھر وہ دیکھ نہیں سکا. آئی ڈونٹ تھنک کہ پتہ نہیں آپ نے وہ کوئی میری فرمائش پوری کر دی یا نہیں. میں نے آپ کی فرمائش پوری کی تھی, مجھے بالکل یاد آ گیا. مارننگ شو میں آپ جو ہے ہمارا یوٹیوب کا چینل جو ہے K2 TV کا وہ جوائن کر لیں, اس کے اندر شو ہوگا, اس میں آپ جو ہے وہ پروگرام اس میں اپلوڈیڈ ہے. اچھا جی, صحیح ہو گیا میم. ٹھیک ہے نا. تو آج کے سوال کا جواب حبیب صاحب کیا ہے, ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ میم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 سال تھی.
40 سال کی عمر میں ان کو جو ہے نبوت ملی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 571 ہجری میں جو ہے نا وہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے. اوکے. تو ظاہر ہے وہ تقریباً 40 سال جو ہے نا وہ ہجری کے بھی اگر بنیں گے تو وہ 610 یا 611 کے قریب کا ٹائم بنتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کا جواب نوٹ کر لیا. آپ کا کوئی فرمائش اگلے ہفتے جو میرا شو ہوگا اس میں کوشش کروں گی انکارپوریٹ کروں. اچھا جی کیا اور ایک اور میم آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے. کریں. میم کبھی جو ہے نا وہ کسی ایسے اسپیشلسٹ یا ڈاکٹر کو بلائیے گا جو کہ جوائنٹس اور یہ جو لوگوں کو یہ جو پرابلم آتی ہے نا جوڑوں کا درد, جوڑوں کا جی جوڑوں کے پرابلم جو ہے. اوکے ٹھیک ہے, تو وہ پھر ذرا ہم بھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے ویر صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا. انشاءاللہ جوڑوں کے ڈاکٹر کو جوائنٹ پینز بہت لوگوں کو ہو رہے ہیں بیکاز کیلشیم کی کمی بھی ہے اور ڈائٹ بھی, لوگ ڈائٹنگ بھی کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ظاہر ہے نیوٹرینٹس کی کمی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو, اور یہ اولڈر ایج کی ایشو نہیں ہے, اب ینگر لوگوں کو بھی جوائنٹس کا اور یہ جو جوڑوں کے جو درد ہیں فنگرز میں, گھٹنوں میں اور ادروائز ہو رہے ہیں. تو اس کا ضرور خیال رکھیں بیکاز دیکھیں جس جو بونز ہیں آپ کی اس کے اوپر آپ کی باڈی چل رہی ہے, اور اس کو اگر آپ نگلیکٹ کریں گے تو سونر اور لیٹر خدا نہ کرے آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. بیکاز ناظرین باڈی بھی بالکل کار کی طرح ہے, چیکنگ نہیں کروائیں گے, اس کو لوبریکیشن نہیں دیں گے تو پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے. اچھا شکریہ بہت بہت آپ کی کال کا, جلدی کال کریں. لہسن ادرک پیاز جو ہے وہ میں نے اس وقت اچھی طرح ہم نے تھوڑا اس کو بھوننا ہے, کیونکہ اب قیمہ جب ڈلے گا تو کچے سے نہیں, آپ نے سنہرا کرنا ہے دونوں چیزوں کو. میں دوبارہ سے اس میں ڈھکن رکھ دیتی ہوں, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, اور 1 ٹی اسپون زیرہ اسی ٹائم میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ساتھ ساتھ بھون جائے. ہیلو السلام علیکم, اور باقی میں ڈال رہی ہوں. السلام علیکم جی. اوکے ناظرین, اچھا ہم نے بریک پہ پھر سے بریک پہ جانا ہے ناظرین, واٹ از دس. بہت ماشاءاللہ سے کمرشلز ہیں یہ آنے والے ہیں ناظرین, اس لیے یہ تو ہو ہی رہا ہے. اس میں اگر یہ سنہرا ہو گیا تو میں قیمہ شامل کر دوں گی, تو بریک سے جب واپس آئیں گے تو قیمے والا جو ہے وہ چل رہا ہوگا. تو آپ کو میں آئیڈیا دے دوں کہ آپ نے نہ دیکھا ہو تو رات میں ریپیٹ میں 11:30 بجے ہماری نشریات آئے گی, تو تب آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک وقفہ برائے کمرشلز ہے تو ادھر چلتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا, واپس آ کے آپ کی کالز ہوں گی اور میں آپ کے ساتھ ہوں گی. جی ناظرین شکر الحمدللہ کہہ رہی ہوں, ویلکم بیک. ابھی ہم بریک پہ گئے تھے. شکر الحمدللہ تو ویسے ہر وقت کہنا چاہیے, ہر چیز کے لیے, سب سے زیادہ سانس لینے کے لیے, کہ ہم کیسے میریکولسلی معجزانہ طور پہ جو ہے سانس لوگ روز لیتے ہیں, کچھ اتنی بد پرہیزی بھی کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی سب شکر الحمدللہ ٹھیک رہتا ہے. قیمہ میں نے اس میں چکن کا شامل کر دیا تھا, یہ اچھی طرح تھوڑا بھون رہا ہے. اس میں اب میں تھوڑا سا مسالہ جات جو ہے اس کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے مزہ ہی نہیں آتا ہمارے جو کوزین ہے اس کا. تو اس میں اب میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر, 1 ٹی اسپون ہی ہلدی پاؤڈر, اور کیونکہ مٹر اور آلو ابھی ڈلنے ہیں تو اس میں آپ 1.25 ٹی اسپون کے برابر جو ہے نمک شامل کریں گے, کیونکہ ابھی اس میں ایڈ ہونی ہے 2 چیزیں. تو 2 چیزیں ایڈ ہونے کے بعد پھر نمک جو ہے, کیونکہ اس کا چک تو آپ سکتے نہیں ہیں, اس کے حساب سے ہی ڈالنا ہوگا. اور اسی میں تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری مرچیں شامل کر رہی ہوں, اور یہ والی مرچیں جو ہے بہت تیز نہیں ہوتی, جو ذرا موٹی مرچ ہوتی ہے وہ ذرا تیز بالکل بھی نہیں ہوتی. اور اس میں آدھی ٹی اسپون میں کٹی ہوئی لال مرچ شامل کر رہی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سا ہم ہرا دھنیا اس میں شامل کریں گے. اور اس کو اب تھوڑا سا تیز آنچ میں کر لوں, کیونکہ میں بریک پہ تھی تو میں نے کہا کچھ چیزیں جل نہ جائیں. اس یہ کوک ہوتا ہے, تھوڑا سا بھنے گا, پھر اس میں آلو اور مٹر ڈال کے اس کو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے, کیونکہ جتنا گریوی والا ہوگا اتنا آپ کے لیے مزیدار ہوگا, زیادہ لوگ بھی کھا سکتے ہیں. اور گریوی جو ہوتی ہے اس سے روٹی اور چپاتی کے ساتھ آپ آرام سے کھا سکتے ہیں. سو میں تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کروں گی. ساتھ ساتھ میں نے تھوڑے سے جو ہے یہ کھیرے بھی کاٹ لیے ہیں. کھیرے آپ سحر میں بھی ضرور کھائیں, کیونکہ اس سے پیاس بھی نہیں لگتی. دہی تو آپ کھاتے ہی ہیں, لیکن کھیرے جو ہیں وہ بہت زبردست صحت کے لیے بھی ہوتے ہیں. اس پہ میں نے تھوڑی سی کالی مرچ اور چاٹ مسالہ ایڈ کیا. ساتھ میں آج کا سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت جو ہے
وہ کس عمر میں ملی. کال آپ کر سکتے ہیں 051-410-2357. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کون بات کر رہے ہیں؟ میں شہزیب بات کر رہا ہوں. کون؟ منڈی بالدین سے. اظہر. میں شہزیب بات کر رہا ہوں منڈی بالدین سے. منڈی باؤدین سے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے نا یہ اچاری بھجیے کا طریقہ معلوم کرنا تھا, وہ تو پہلے بتا دیں. اچاری بھجیا. اچاری بھجیا کہہ رہے ہیں؟ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں بھائی پلیز پلیز. جی جی اچاری بھجیا کا بات کر رہے ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے. وہ اگلے ہفتے جو ہے نا بدھ والے دن انشاءاللہ میں اچاری بھجیا آپ کے لیے ضرور بناؤں گی. ٹھیک ہے نا؟ بدھ والے دن کمنگ بدھ جمعرات, جمعے والے دن میں ہوتی ہوں نا آپ کے ساتھ رمضان شادمان میں, تو اگلے بدھ والے دن ہم اچاری بھجیا بنائیں گے آپ کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آج کے سوال کا جواب 40 سال کی عمر. 40 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. اوکے ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. اگلے ہفتے کا شو ضرور دیکھیے گا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ناظرین اب آپ دیکھ لیں, اس میں اب میں ٹماٹر شامل کر رہی ہوں 2 سے 3 عدد. اگر آپ کے پاس ٹماٹر نہیں ہے تو 1 کپ دہی ڈال دیں پھینٹ کے, اتنا ہی لذیذ فلیور آئے گا. یہ میں نے اس میں ٹماٹر شامل کر دیے ہیں. تھوڑی سی ہرا دھنیا اور میں شامل کر رہی ہوں اس میں. یہ اب اس کو ہم نے تھوڑی آنچ تیز کر دیں, اور 1 عدد کھجور. آبویسلی آپ لوگ رمضان کے علاوہ پورے سال آپ کو کھجور کھانی چاہیے, کیونکہ کھجور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی کوئی چھپی ہوئی نیوٹرینٹس ہیں کہ آپ کو رمضان کے علاوہ بھی کھجور ضرور کھانی چاہیے. اس کے اوپر ایک چھوٹی سی شوریل ہے, وہ بھی دیکھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کال لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. الوینا بول رہی ہوں. الوینا جی کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میری پوری کوشش ہے کہ پورے رمضان میں آپ کے سوال کا جواب دوں. بالکل بالکل دیں بالکل دیں. 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت 40 سال کی عمر میں. 40 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو مشی آپ کھجور کا ذکر کر رہی ہیں, تو کھجور میرے پاس اتنی اچھی آئی ہے کوئٹہ کی, تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو گفٹ کروں, تو مجھے کوئی بتائیں اپنے گھر کا ایڈریس, میں وہ کروں بائکیا کے ذریعے بھیجوں آپ کو. نہیں میں انشاءاللہ آپ مجھے 1 عدد میسج کر دیں اگر واٹس ایپ پہ. مجھے لگتا ہے مجھ سے آپ کا نمبر تھوڑا مس پلیس ہو گیا. اگر آپ مجھے آج ایک میسج کر دیں نا, تو بس پھر اس کے بعد ملاقات بھی کر لیتے ہیں اور مل بھی لیں گے, کھجور بھی لے لیں گے. میں نے زیادہ میری کوشش ہے کہ کھجور آپ کے پاس پہنچ جائے. نہیں ضرور, میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ لینا جی. ایک اگر کال میسج صرف کر دیں مجھے واٹس ایپ پہ, ٹھیک ہے نا؟ پیاری سی الوینا جی بہت بہت شکریہ. ہنا اور ندا بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی میرا خاص سلام. ناظرین یہ اب ذرا اس کی ذرا صورت چیک کریں. یہ دیکھیں, یہ نہیں 1 سیکنڈ, صورت آپ کو دکھا دوں. یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اس کی صورت. اگر نورانی صاحب دکھا دیں پیاری سی صورت. آگے اس ریڑھی کو آگے لائیے اور دکھائیے. یہ دیکھیں, آگے نہیں لاتے پتہ نہیں کیوں. چلیں ناظرین ایک دیکھ لیتے ہیں, اگر دکھا دیں تو بہت شکریہ. اوکے, ٹاپ شاٹ اگر ہو نا تو بڑا مزہ ہے, لیکن کوئی بات نہیں, سائڈ پروفائل شاٹ بھی کوئی بات نہیں ہے. اب تھوڑی سی کھجور کے حوالے سے ایک شوریل ہے, وہ دیکھتے ہیں اور 1.5 منٹ میں واپس آتے ہیں. پھر آپ کی میں تعارف کراؤں گی, ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت نعت خوان بھی موجود ہیں, نعت رسول مقبول بھی سنتے ہیں. ابھی پہلے کھجور کے حوالے سے آپ چل کے دیکھیں. ماہ رمضان میں کھجور کا استعمال کتنا فائدہ مند ہے, شاید ہم میں سے زیادہ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو. سب سے پہلے آئیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کھجور ایک قسم کا پھل ہے جو زیادہ تر مصر اور خلیج فارس کے علاقہ میں پایا جاتا ہے, جبکہ پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان, لکی مروت اور بنو میں بھی اس کی پیداوار قابل ذکر ہے. دنیا کی سب سے اعلیٰ کھجور عجوہ ہے, جو سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ منورہ اور اس کے مضافات میں پائی جاتی ہے. کھجور میں بے شمار اقسام کے وٹامنز اور معدنیات رب کائنات نے ذخیرہ کر رکھے ہیں,
जिसकी वजह से खजूर तवानाई फराहम करने का बेहतरीन जरिया भी है। इसमें बहुत सी बीमारियों की शफा भी मौजूद है। आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, शुगर, मैग्नीज और पोटाशियम भी खजूर में पाई जाती है, जो कि माह रमजान में जिस्म की तवानाई को बहाल रखता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि रमजानुल मुबारक में खजूर से अफ्तार करना इंतहाई फायदेमंद है। रोजादार के मैदे को खजूर हजम करने में ज्यादा मुशक्कत नहीं करना पड़ती, जो दिन भर रोजे की वजह से निढाल हो चुका होता है। खजूर के बेशबहा फवायद का जिक्र कुरान पाक में 20 से ज्यादा मकामात पर, जबकि हदीस मुबारक में बेशतर मकामात पर हुआ है। सहरी और अफ्तार दोनों वक्त में खजूर के इस्तेमाल की तरगीब मुस्तनद हदीस में मौजूद है। कैमरामैन जानदेब के साथ हसन अली शाह, K2 पेशावर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपने खजूर की क्विक सी जो अफादियत है वो भी देखी नाज़रीन। मैंने इस टाइम में, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, तो मैंने जो आलू और मटर हैं वो भी शामिल कर दिए। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया ताकि ग्रेवी वाली जो है कीमा मटर आलू बने। जितना इसको फिर आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। बहुत ही ड्राई जब होता है तो उसका मज़ा ऑब्वियसली रोटी और उसके साथ ही आ सकता है। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है बहुत ही खूबसूरत नाते रसूल मकबूल जो है वो पढ़ेंगे, और खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं जनाब फ़याज़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं फ़याज़ साहब, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ठीक शुक्रिया। ठाक हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आप मुझे 1 मिनट दीजिए नाज़रीन। अब मैं जो एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ ना, सलाद का पत्ता जिस तरह हम उसके पालक के पत्ते को करते हैं, तो ये हमने सलाद का पत्ता लिया, इसको आपने साइड से थोड़ा सा वो कर लिया, क्या कहते हैं, ऐसे कर लिया, ऐसे। और ये बिस्मिल्लाह, ये ओहो हो, ये तो वॉन्टॉन टाइप बन जाएगा। काफ़ी तेज़ी में हो रहा है ये। मैं फ्राई जब तक करती हूँ तो कारी साहब आप कौन सी नाते रसूल मकबूल सुना रहे हैं? जी इंशाल्लाह पीर साहब गोल्डा शरीफ का कलाम है, और मैं इंशाल्लाह लजीज आपको सुनाऊंगा। और बिलखुसूस आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये बाबरकत लम्हात जो इस वक्त जिनमें हम मौजूद हैं, माह रमज़ान अल मुबारक का ये रहमत बरा हशरा जो है ये इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे रहमत के बाद 3 अशरे हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। यहाँ पहुँच के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। तो कौन सी नाते रसूल मकबूल सुना रहे हैं आप? जी मैं सुनाऊँ, इजाज़त है? जी जी। गुलजार मदीना सल्ले अला रहमत की गटा सुबहान अल्लाह पुरनूर फिजा माशा अल्लाह पुर कैफे हवा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जब बहर शफाअत महशर में सरकार का शोरा आम हुआ, सरकार का शोरा आम हुआ, एक लहर खुशी की दौड़ गई, एक लहर खुशी की दौड़ गई। उम्मत ने कहा सुबहान अल्लाह
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہونٹوں پہ تبسم کی موجیں ہاتھوں میں لیے جام رحمت ہاتھوں میں لیے جام رحمت کوثر کے کنارے وہ ان کا کوثر کے کنارے وہ ان کا انداز عطا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کو تو نعتیں سب نے کہیں یہ نعت نصیر آفاقی ہے یہ نعت نصیر آفاقی ہے کہ تھے میرے علی کی تھے تیری ثنا کہ تھے میرے علی کی تھے تیری ثنا کیا خوب کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا سچ آقا تیرا دی میں شان کھا سچ آقا تیرا دی میں شان کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا
سچے آقا تیرا بدی میں شان آقا سچے آقا تیرا بدی میں شان آقا جس شان تو شان سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چل بدر شاشانی مت چمک دیلا تے نورانی مت چمک دیلا تے نورانی کالے زلف تے اکھ مستانی کالے زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بریاں سبحان اللہ. جی ناظرین خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شادمان ہماری خصوصی براہ راست نشریات. آپ کے ساتھ میں ہوں گی افطار ٹائم تک. اور آج میں نے ایکسپیریمنٹ کیا پالک کے پتوں کے تو سنے تھے آپ نے. اب آج پالک کے پتے اویلیبل نہیں تھے میرے پاس, یہاں پہ سلاد کے پتے تھے. تو سلاد کے پتوں کے یہ آپ دیکھ لیں کرسپی کرسپی اسی طریقے سے بنے ہیں جیسے آپ پالک کے پتوں کے بناتے ہیں. سو ایکسپیریمنٹ جو ہے کامیاب ہوا. آپ لوگوں کے پاس بھی اگر پالک کے پتے نہ ہوں, کوئی بھی پتے ہو, مولی کے بھی پتے ہو, تو آپ اس کے بھی پکوڑے بنا سکتے ہیں. ایک لاٹ اور ماشاءاللہ سے یہ تیار ہو گیا ہے. یہ ڈیفرنٹ ہے, یہ مکس ہیں اسورٹیڈ, یعنی ہری مرچ آلو سب کچھ میں نے مکس کر دیا ہے. یہ میں نے گرم گرم نکال رہی ہوں. اور جو ہماری آج کی مین ڈش ہے دیٹ از آلو مٹر قیمہ, وہ بن رہا ہے. وہ آپ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی رہوں گی. اور ہمارے جو پیارے مہمان ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اور ہماری جو اگلی جو نعت خوان ہیں, پیاری سی خوبصورت آواز کی مالک, وہ بھی تشریف لا چکی ہیں. ان کا بھی تینوں کا تعارف آپ سے کرا دوں. سب سے پہلے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ رمضان نشریات میں حصہ لینے کے لیے آئی ہیں. بہت ہی زبردست جرنلسٹ ہیں, کرکٹ کے اوپر بہت باریک بینی رکھتی ہیں, مختلف جتنے بھی میچز ہوتے ہیں ٹورنامنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتی ہیں. ٹریول بلاگر ہیں اور ساتھ میں انفلوئنسر ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں گارجس سی بختاور محمود. السلام علیکم بختاور. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مشاہد؟ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. رمضان مبارک آپ سب کو. خیر مبارک. ویلکم آن دا شو. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. اور ناظرین جو دوسرے میرے مہمان ہیں, اب اتفاق کی بات ہے, کوئنسیڈنس ہے یہ کہ دونوں جو ہے بہت اچھے ایک دوسرے کے فیملی فرینڈز اور جاننے والے نکلے. سو آج جو ہے وہ بھی تشریف لائے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا اینڈ پی آر کنسلٹنٹ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں زبردست سے ایوب احمد صاحب. السلام علیکم. اٹس ایاب احمد. آئی ایم سوری, ایاب احمد. سو سوری, ایاب احمد. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ خیریت سے؟ خیریت سے. ویلکم آن دا شو. تھینک یو. آج کل تو دورہ ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کا, اور آپ جو ہے ماشاءاللہ ڈیجیٹل میڈیا اینڈ پی آر کنسلٹنٹ ہیں. جی. سو ویلکم آن دا شو. تھینک یو سو مچ. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ناظرین, ہمارے ساتھ جو خوبصورت آواز کی مالک نعت خوان موجود ہے, وہ آج ہمیں 2 نعت رسول مقبول سنائیں گی ابھی تھوڑی چند گھڑیوں کے بعد, اور پھر اینڈ میں پیاری سی ثانیہ سرفراز. السلام علیکم ثانیہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. ویلکم آن دا شو. تھینک یو. بہت شکریہ. بختاور آپ مارننگ شو میں تو آتی ہیں, ظاہر ہے تب ایک ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے. رمضان جو ہے خوبصورت مہینہ, سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, تو آپ پہلی دفعہ میں آپ کو انٹرویو کر رہی ہوں آن دس ہولی منتھ. تو آپ کے گھر میں کیا مختلف ہوتا ہے اور آپ کیسے اس کو سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ اچھا, رمضان تھوڑا سا میرے لیے اس پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینٹ ہو جاتا ہے کہ میرے گھر میں آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جسٹ می اینڈ مائی فادر,
تو ہمارا ابھی تک کے رمضان کی کوئی افطاری میں نے خود بنائی نہیں ہے. میرے آس پاس کے اتنے پیارے لوگ ہیں, میری بہن ہے, میرے دوست ہیں, فیملی فرینڈس وغیرہ, تو وہ ہم 2 ہی لوگ ہوتے تو ہمیں ہر جگہ سے ہر روز کہیں نہ کہیں سے انویٹیشن مل رہا ہوتا ہے. آج ذرا ایک تھا سمجھ نہیں آئی تھی تو آج یہاں سے انویٹیشن آ گیا. تو ابھی تک بہت اچھا جا رہا ہے رمضان مبارک. ایک تو موسم بڑا اچھا ہو چکا ہے, تو وہ گرمی کی شدت اور بھوک پیاس اتنی زیادہ مطلب پتہ ہی نہیں چلتا روزے کا, پتہ نہیں چل رہا, کام میں لگے ہوئے ہیں, تو اچھا ہی گزر رہا ہے ابھی تک. تو چلو زبردست. آپ کا کیسا موسم؟ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ سردیوں کے روزے چل رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور پلس یہ ہے کہ وہ نا رمضان والی وہ جو گرمی میں نا وہ روزہ رکھو اور وہ ایک دم کھولنے کی جلدی ہوتی تھی کہ فوراً گلاس پکڑو پانی کا اور اس کو ٹھک کر کے کھجور کے ساتھ ہی گلاس پیو, وہ والی وہ آ نہیں نا, تو وہ روزہ والی فیلز ہی نہیں آ رہی کہ ایک دم سے وہ پیاس لگے اور پانی کو جھپٹو اور پیو. تو اس وجہ سے یہ ہے, اور ساتھ وہ بھی ہے اوبیسلی کہ سوشلائزیشن اور وہ سوشل لائف ہی اتنی ہے کہ مطلب وہ گھر پہ روزہ افطار کرنے والا جو ہے نا, وہ شاید ابھی تک 2 ہی افطاریاں گھر پہ ہوئی ہیں کہ بندہ گھر کا بندہ ماحول بتائے کہ گھر پہ رمضان کیسا چل رہا ہے. وہ 2 افطاریوں سے تو صحیح پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسا چل رہا ہے. تو یہ کیا, اچھا آپ کو زیادہ تر افطاری میں کیا چیز پسند ہے روزہ افطار کرنے کے لیے؟ مجھے مطلب جس سے پہلا آپ کا دل ہوتا ہے, کیونکہ اوبیسلی شربت کا تو ابھی آج کل نہیں ہو رہا موسم کی وجہ سے, تو ون تھنگ اوبیسلی کھجور, اس کے بعد کیا چیز؟ اس کے بعد کچھ بھی ایسا جس میں چیز ہو, یا چیز بالز ہو جائیں, چیز پائے ہو جائے, یو نو اینی تھنگ لائک دیٹ ہیز چیز ان سائڈ نا, کچھ بھی. ہاں اچھا در یہ اپنی چوائس ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کا سائرہ؟ ثانیہ, آئی ایم سوری نام سارے ناظرین بگڑ روزہ لگ رہا ہے آپ کو. اوکے ناظرین, ابھی جو آلو مٹر قیمہ ہے وہ ماشاءاللہ سے بن رہا ہے, وہ ساتھ ساتھ نکال لیں گے. ہماری جو اسورٹڈ پکوڑے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں, بس یہ والا لاٹ نکال لوں تو اس کے بعد ہمارے پکوڑوں کا کام پورا ہو گیا. 2 ٹائپ کے پکوڑے, اور پھر ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا بھی اپڈیٹ کروں گی آلو مٹر قیمے کا. ثانیہ, آپ کے گھر میں کیا مختلف ہوتا ہے؟ میرے گھر میں دہی بڑے جو کہ میں خود بناتی ہوں, اچھا, اور بہت مزے کے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ کریمی فروٹ چاٹ. کریمی فروٹ چاٹ جی, وہ بہت اچھی مطلب یہ کہ میں جو ہے وہ ساری افطاری کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ میں خود کرتی ہوں. اچھا زبردست. ناظرین سب کی جو چوائسیز ہیں وہ ہمیں پتہ لگ گئی. کریمی فروٹ چاٹ, وہ چیز بالز, اور بختاور کہے کہ کچھ بھی آج کل باہر کو دیکھ کے یہی لگ سکتا ہے کہ بس کچھ بھی چھوٹا سا تھوڑا بہت مل جائے نا تو بس کافی افطاری کے لیے. چلیں زبردست. اچھا آپ پی آر ڈیجیٹل میڈیا پی آر کنسلٹنٹ ہے آپ, سو اس میں کیا کیا آپ کور کرتے ہیں؟ لائک ڈو یو ہیلپ آؤٹ پیپل اور دے ہائر یو کہ ہمارا سوشل میڈیا ہینڈل کریں؟ بیسکلی اس میں دیکھیں 2 سائڈس ہیں. ون سائڈ از اے پرائیویٹ سائڈ, ایک گورنمنٹ سائڈ ہے نا. میری زیادہ ایکسپرٹیز گورنمنٹ سائڈ پہ ہے. گورنمنٹ سائڈ پہ یہ ہے کہ بیسکلی آج کل گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایوالو ہو چکی ہیں گورنمنٹ کا سسٹم. ٹویٹر پہ اور ہر جگہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو دیکھیں, پولیس فورسز کو دیکھیں, وہ اپنا کمپلینٹ ایڈریسل سیلز بنا رہے ہیں, وہ آن لائن کمپلینٹ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بیسکلی آئی گیو دیم دا سروسز کہ وہ وہاں پہ اس کو کیسے جو یہ اوریجنل فزیکل سسٹم ہے اس کو کیسے کنورٹ کیا جائے آن لائن سسٹم کے اوپر, کہ لوگوں کے گھر بیٹھے ہوئے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو جائیں ایڈمنسٹریشن کے یا پولیس ریلیٹڈ. اور اسی طرح فار ایگزامپل جو منسٹریز ہیں ان منسٹریز میں ٹیک ریلیٹڈ چیزیں کیسی ایڈ کی جائیں, سوشل میڈیا کی اویئرنیس. فار ایگزامپل اب ٹینڈرز ہوتے تھے, آپ سی ڈی اے یا آر ڈی اے کو لے لیں, اب ٹینڈرز جو ہیں وہ اخباروں میں چھپتے تھے. اب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اب سی ڈی اے کا, آر ڈی اے کا یا کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا پیج بنا ہوا ہے, اس کے اوپر وہ چیز آ جائے گی, اس کو بوسٹ کیسے کرنا ہے. تو بیسکلی سارے گورنمنٹ کے سسٹم کو آن لائن جو ہے وہ شفٹ کرنا, سوشل میڈیا کے اوپر موو کرنا, یہ ہے ایک گورنمنٹ کے ساتھ نا. اور پرائیویٹ اینٹیٹیز آبویسلی وہ یہی ہے کہ انفلوئنسرز, بلاگرز, ان کو انگیج کر کے انڈورسمنٹس اور اپنی پوسٹ کو بوسٹ کرنا, ان کی سوشل میڈیا کو ایکسپینڈ کرنا, ٹیمز ایکسپینڈ کرنا. پرائیویٹ کا ذرا ڈفرینٹ ہے, گورنمنٹ کا ڈفرینٹ ہے, تو دونوں میں اس طرح سے چلتا ہے کام. جی آپ نے ضرور چاٹ مسالہ یوز کیا ہوگا. مسالے سوکھتے سوکھتے یہ ہو گیا. تو بھائی ابھی جو سوری میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر کے, کیونکہ ابھی بڑی پولیٹیکل ٹینشن ہے آن ٹویٹر, فیس بک, کہیں بھی جائیں تو ایک جنگ سی ڈبیٹ چل رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ڈفرینٹ ہینڈلز پہ, تو کتنی پولرائزیشن تو ہو ہی گئی ہے, اس کو نہیں بدل سکتے, لیکن یہ کہ
کیا آپ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں سوشل میڈیا کہاں جا رہا ہے جو آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں لوگوں ایک کی؟ چیز نا میں نے لاسٹ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کیا ہے, میں اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں. میں نے دونوں کے بیچ میں نا ایک چیز دیکھی کہ جیسے جیسے چیزیں موو ہوتی گئی, جیسے جیسے یہ پولیٹیکل اس میں پولیٹیکلی چینج آیا اور ایک دم سے وہ جو بیچ میں پی ٹی آئی گورنمنٹ گئی, ابھی پی ٹی ایم گورنمنٹ آ گئی, اس سے فرق یہ پڑا ہے کہ جو جتنے بھی سرکاری اکاؤنٹس ہیں, آئدر یو ٹیک اسلام آباد پولیس, آئدر یو ٹیک پنجاب پولیس, آپ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن لے لیں, آپ پنڈی کی کوئی ایڈمنسٹریشن لے لیں, ہر جگہ پہ آپ نیچے کومنٹس پڑھیں گے تو وہ کومنٹس اتنے عجیب و غریب قسم کے کومنٹس ہیں, ایسی فاؤل لینگویج یوز کی گئی ہے. جبکہ اب میں خود بلکہ آپ کے توسط سے یہ عوام میں بھی چیز بتانا چاہوں گا کہ جو پولیس ہوگی, ایڈمنسٹریشن ہوگی, کوئی بھی ادارے ہوگی, ان کا کام ہے گورنمنٹ کے آرڈرز فالو کرنا نا. آپ ان کو, ان جوانوں کو, ان آفیسرز کو گالیاں دینے کی بجائے, یا آفیسر جوان بھی نہیں, آپ کسی کو بھی سوشل میڈیا پہ یہ فاؤل لینگویج والا کلچر ختم کرنا چاہیے. اتنی زیادہ وہ پولرائزیشن ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا, آپ کہہ لیں ٹویٹر اتنا ٹاکسک ہو گیا, یوز کرنے کا دل ہی نہیں کرتا کیونکہ اب ہو گیا, بالکل اب فیس بک کی طرح لگتا ہے. جی بالکل. تو وہ ابھی بہت ساری نا وہ چینجز آئی ہیں آپ کہہ رہے ہیں لاسٹ 1.5 ایئر میں, کہ اتنی زیادہ ٹاکسیسٹی, اتنی زیادہ فاؤل لینگویجز, وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور یہ عوام کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو جتنا حد کم کر سکتے ہیں, جتنا ہم لوگ بند کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ نہ ہمارا ریلیجن اس چیز کی اجازت دیتا ہے, پلس یہ کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہی پیشنس ہے, اور ہم اگر اسی مہینے میں پیشنس لوز کر کے اور یہی فضول چیزیں کنٹینیو رکھیں تو پھر فائدہ. تو ہم شاید صاحب یہ چیز عہد کریں اس چیز کا کہ ہمیں سب سے پہلے فاؤل لینگویج جو ہے اس کو کوئٹ کرنا پڑے گا. فاؤل لینگویج اب بڑی ایک عام سی بات ہو گئی ہے, مطلب جو بھی پوسٹ آپ دیکھیں تو یہ اب کیونکہ وہ اردو میں ہوتی ہے, یہاں وہ اردو میں دیتے ہیں, تو وہ ایلون مسک بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آیا, نہ ان کی ٹیم کو کچھ سمجھ آیا. مطلب وہ جو ہماری گالیاں, ان کو کیا پتا کون سی گالیاں ہوتی ہیں. تو شاید اس وجہ سے بھی, ورنہ اگر آپ انگریزی میں کوئی بھی غلط ورڈ لکھتے ہیں نا تو ایک دم سے وارننگ آ جاتی ہے, فلیگ ہو جاتا ہے. جی ہاں, ایک دم سے. تو کیا یہ بھی وجہ ہے کہ کوئی ان کو, ان کی طرف سے کوئی پریشر ہو لوگوں کا کہ جو بہت گالیاں یوز کریں ان کا سسپینڈ کر دیں اکاؤنٹ؟ دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کہ اب کشمیر, اب اردو والی بات کی نا, ٹھیک ہے وہ obviously کچھ گالیاں نہیں وہ پڑھ سکتے, لیکن اب کشمیر کا ورڈ اردو میں بھی یوز کریں نا, کشمیر ریلیٹڈ کوئی پراپر ٹویٹ کریں اردو میں, وہ آپ کا اکاؤنٹ پھر بھی فلیگ ہو کے سسپینڈ ہوگا کچھ ٹائم کے لیے یا پرماننٹ. اب کچھ کی ورڈز اردو میں یا لینگویجز کے انہوں نے وہ کیے ہوئے, مطلب یہ ورڈ یوز کریں گے تو اکاؤنٹ فلیگ ہو جائے گا. لیکن obviously آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ جو ہماری سائڈ پہ جو فاؤل لینگویج جس طرح کی یوز ہوتی ہے اس میں کشمیر سے بات بہت آگے نکلی ہے, اس میں تو اب کیسے پتا کہ یہ گالی ہے, تو وہ ایسے فلیگ نہیں ہو سکتا until unless کہ انگلش کی ابیوزز جو ہیں وہ استعمال کی ہوں یا فاؤل لینگویج. آپ انگلش کی تو کر ہی نہیں سکتے نا, انگلش میں تو آپ شیم فل بھی لکھیں تو ایک دم سے آ جاتا ہے کہ ان اپروپریٹ, اس پہ آپ کا اکاؤنٹ بند ہو سکتا ہے رپورٹ کر کے. جی اب ناظرین جب میں گیسٹ کے پاس آتی ہوں تو مجھے ایک دم سے ویزیبلٹی ہوتی ہے کہ واہ, تو کیسے ہیں آپ لوگ, کیسے خوبصورت دکھ رہے ہیں نا, ماشاءاللہ لوکنگ بیوٹیفل لائک آلویز. آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہیں, آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں, بڑے پیارے کلرز آپ نے پہنے. ناظرین آج کا سوال آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی. آپ کال کر کے بتا سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. بختاور ماشاءاللہ آپ جرنلسٹ ہیں, بلاگر بھی ہیں, ٹریولنگ بھی کرتی ہیں, ساتھ میں کرکٹ انتھوزیسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ پورے ٹورنامنٹ کور بھی کرتی ہیں. سو اتنی ساری کیسے چیزیں مینیج ہوتی ہیں؟ اچھا, اور کمزور بھی لگ رہی ہیں بہت. یہ تو آئی تھنک کہ تھوڑی سی ڈائٹ کا بھی ہے, کیونکہ یہ کہ افطاری اور سحری میں اتنا زیادہ کھایا نہیں جاتا, یہ پرابیبلی ایک ریزن ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن اس کے علاوہ اتنی ساری چیزیں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ مجھے شوق ہمیشہ رہا ہے بچپن سے کافی ساری چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلنے کا. آئی آلویز بین اے ملٹی ٹاسکر. تو جس طرح سے ہمارے ملینیلس کا ایک ایشو ہے کہ ہماری اٹینشن بھی ایک چیز میں نہیں رہتی, تو اور ہمیں ایکسپلور بھی نئی نئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اور جب آپ ڈیجیٹل میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ تو ایک علیحدہ ہی دنیا ہے. تو الیکٹرانک سے ہٹ کے بھی ڈیجیٹل میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سو آئی ایم ناٹ جسٹ ڈیجیٹل میڈیا یا کانٹینٹ کریٹر کی طرف, میرا کریشن کی طرف زیادہ رجحان نہیں ہے. آئی لک ان ٹو دا ڈپارٹمنٹس آف دا کانٹینٹ کریشن ایز ویل. تو مجھے ٹیمس مینیج کرنا, نئے نئے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کو سیٹ اپ کرنا, انکلوڈنگ پرو پاکستانی کی بھی ہم نے بہت ساری ویڈیوز ڈپارٹمنٹ کو شروع کیا, اس سے پہلے بھی 2-3 اور کو کیا ہے. سو ساتھ ساتھ لرننگ بھی ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ نئی ڈومینس کو بھی سیکھتے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ مزہ بھی آ رہا ہے کہ اچھا یہ چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. اور پاکستان
پاکستان میں obviously because ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو سے یا ڈیجیٹل پوائنٹ آف ویو سے ہم آلریڈی کافی پیچھے رہ چکے ہیں. سو ابھی جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے ایک سوسائٹی فاؤل لینگویج کو یوز کرنا کتنا نارمل سمجھ رہی ہے, سو اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم کہ ہماری سوسائٹی بھی ایوالو ہوگی, پھر لوگوں کو سمجھ آئے گا اچھا یہ ایک چیز ہے کہ جب آپ کے اوپر وہ چیز آئے گی آپ کے بھی سینٹیمنٹس ہرٹ ہو سکتے ہیں. سو اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک اٹ ٹائم, لیکن ہمیں بھی ڈیجیٹل کو تھوڑا سا بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم خود بینگ اے یوزر ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کریں تو تھوڑی سی اپنے اندر بھی ایک ایتھکس کو لے کے آئیں. سوشل میڈیا کے کچھ نارمز ہوتے ہیں کہ آپ کے فادر لیٹ سپوز وہ آپ کا وہ کامنٹ پڑھ لیں تو وہ کیا فیل کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ان کو ہائڈ نہیں کیا, ان کی پرائیویسی کو ہائڈ نہیں کیا, تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ایسی چل رہی ہوتی ہیں. ہاں بالکل بالکل زبردست. اچھا ملینیلز ہیں تو ابھی جو چھوٹے بچے جو کہ جین زی اور ان سے چھوٹے بچے جین زی اور ان سے چھوٹے والے کون ہیں ابھی تک ان کے مکان میں ایج ہم نے ڈیفائن نہیں, نام ابھی تک نہیں ہے. جین زی سب سے چھوٹا چل رہا ہے. جین زی تو اس وقت جو کیوان کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے وہ دونوں جین زی ہیں. نہیں ان سے آپ اباف کر سکتے ہیں. آئی بلیو میرے خیال میں 18 سے 25 تک جو ہے وہ جین زی. یہ چھوٹے والے جو ہے فرض کریں ابھی ٹوڈلرز ہی کہہ سکتے ہیں, بس ابھی جنریشن ڈیفائن نہیں ہے. آئی تھنک الفا دوبارہ آئے گا. یہ تو ابھی ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو ایک چیز ختم ہوتی ہے دوبارہ سٹارٹ ہوتی ہے دوبارہ سے. آپ کس کا حصہ ہے یہ ملینیلز؟ آپ کا ہم آئی تھنک ایج فیلوز ہی ہیں. لیٹس ناٹ ڈسکلوز اٹ مچ, لیکن ہم لوگ سیم ایج کے. اچھا زبردست. ناظرین یہ بھی ایک اس کے اوپر بھی بلکہ مارننگ شو کرنا چاہیے کہ جو جنریشنز ہیں وہ کس سے بلانگ کرتی ہیں. اور اس پہ بھی یہ ٹاپک یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایج ڈسکلوز کیوں نہیں کر رہے آج کل لوگ. پہلے فیمیلز بھی نہیں کرتی تھی, اب بوائز بھی نہیں کرتے. اچھا بوائز ہاں یو رائٹ نہیں کرتے اب, بڑا وہ ہچکچاتے ہیں. دیٹس ٹرو. ناظرین آپ کا بھی ہمارے جو مہمان ہیں ان سے کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں 0514102357 پہ. واپس آئیں گے بلکہ جو ہماری پیاری سی نعت خوان ہیں ثانیہ سرفراز, ان کی نعت رسول مقبول سے دوبارہ آئیں گے کیونکہ اشارہ آ گیا ایک عدد وقفے کا. تو براہ راست آپ یہ نشریات دیکھ رہے ہیں. رمضان شادمان, کہیں مت جائیے گا, ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. ماہو مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری, نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی, کر کون تیری برابری, کرے کون تیری برابری. یہ نہیں کسی کی مجال ہی, یہ نہیں کسی کی مجال ہی. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. اور نہ فصیل ہے نہ محل سرا, تیرا فرش ہے وہی بوریاں, تیرے جسم پاک پہ ایک قبا, وہ بھی تار تار ہے جا بجا, وہ بھی تار تار ہے جا بجا.
तेरी सादगी है कमाल ही, तेरी सादगी है कमाल ही, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब सानिया, बहुत प्यारी आपने नाते रसूल मकबूल पढ़ी। नाज़रीन, वापस हम लोग एक कमर्शियल ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मेरे साथ प्यारे से मेरे दो मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। अयाब अहमद हैं जो कि डिजिटल मीडिया एंड PR कंसल्टेंट हैं, और साथ में बख्तावर महमूद हैं, जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया एक्सपर्ट एंड साथ में इन्फ्लुएंसर भी। सो मेंटल हेल्थ पे आजकल बड़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी डिबेट्स भी होती हैं। कुछ कहते हैं कि ऑब्वियसली आपकी रिलीजन से दूरी भटकना भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मेरे ख्याल में मेंटल इलनेसेस हैं जो कि ट्रीट करने की ज़रूरत होती है डॉक्टर की। जिस तरह आपके जिस्म में प्रॉब्लम हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह दिमागी इलनेस के लिए जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। तो अब आप भी ज़ाहिर है सोशल मीडिया ने भी प्रेशर किया हुआ है बहुत, आप कोई भी पोस्ट लगाते हैं उस पर उल्टे सीधे कमेंट्स हैं, उसका भी दिमाग पे बहुत असर होता है। तो लोग अब फ़ोन की वजह से भी बड़े मेंटल इलनेस का शिकार हैं। तो आप क्या देखते हैं इसके हवाले से? ये आपने राइट टाइम पे बहुत अच्छा टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सॉरी आपकी बात करती है, मतलब मैंने इतने भी एक्सट्रीम पे देखा है कि सुसाइड, बच्चे, लड़के लड़कियां, एक बात होती नहीं, सुसाइड कमिट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक तो आई हैव फेस दिस माई सेल्फ एज वेल, मैंने ख़ुद भी इस चीज़ को फेस किया हुआ है और आई हैव केम आउट ऑफ दिस। और मैं इस पर रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इसमें ना दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस तरह से हम पाकिस्तान में इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया जाता। मैं आई बीन स्टार्टिंग इन लंदन एज वेल, वहाँ पे जब कोई ऐसा इशू होता था तो वो फ़ौरन अपने डॉक्टर, इसके साइकेट्रिस्ट के पास फ़ौरन जो है ना वो प्रिस्क्राइब करके फ़ौरन आपका GP कहता था साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, और लोग आपको लेकर जाते थे। वो लोग इतना कोऑपरेट करते थे और मतलब वो आपका एनवायरनमेंट ही चेंज करके रख देते। इवन इफ़ यू आर टॉकिंग विद समवन ऑन द फोन ना, तो वो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछते थे कि आई होप यू आर नॉट अलोन, आई होप आप अकेले नहीं बैठे हुए, कोई आपके साथ है, कैन यू मूव आउट, कैन यू गो टू द शॉप, कैन यू गो समवेयर यू नॉट इन अ क्वाइट प्लेस। वो वहाँ पे इस तरह से ट्रीट किया जाता है। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में जजमेंटल है लोग। आपके दोस्त भी इस चीज़ को लेके इतना सीरियस नहीं होंगे, आपको जज करेंगे, अच्छा वो तो तुम्हारा तो कोई अफेयर होगा, तुम्हारा तो कोई ये होगा, फलां होगा। वो ना आपकी चीज़ें रिपीट करना शुरू कर देंगे, जिन चीज़ों से आपका माइंड ट्रिगर करता है वही चीज़ें रिपीट करेंगे आपके आगे। तो आपकी मेंटल हेल्थ कैसे ठीक होगी? तो इमीडिएटली नंबर वन थिंग इज़ कि यू नीड टू गो टू अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट। कोई भी आपको हल्का सा कोई पैनिक फील हो रहा है, पैनिक अटैक फील हो रहा है, और यूर फीलिंग कि यूर यू वांट टू स्टे अलोन, आप सबसे साइड पे रहना चाह रहे हो, तो आप इमीडिएटली ये काम करो। और ये मत डरो कि आपका साइकेट्रिस्ट आपको कोई बहुत हैवी डोज दे देगा। आप ये चूज़ कर लो, आपको बहुत सारे लोग भी रेफर कर देंगे कि कौन सा अच्छा है, तो आप वो चूज़ करके आप लाइट डोज से अपना ट्रीटमेंट कराओ, मस्ट, दिस इज़ मस्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि जो माशरे की टॉक्सिसिटी है, पॉवर्टी है, अब कुछ लोग कहते हैं जी आपने जिस तरह बात की कि रिलीजियस फैक्टर जो है उससे दूरी, ये चीज़ और ट्रिगर करती है। जब एक इंसान एक मेंटल हेल्थ या मेंटल उस इशू से गुजर रहा होता है ना, और आप उसको बोल दो कि यार आप तो रिलीजन से दूर हो, इसलिए आपके ऊपर ये जो है ना वो आजमाइश आ गई है, ये चीज़ और दूर कर देती है। क्यों? देखिए मेरी बात सुने, फॉर एग्जाम्पल एथियस्ट हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, इंसानियत, तो कुरान हमें इंसानियत का दर्स देता है। कुरान ने क्लासिफाई नहीं किया हुआ कि कोई, कुरान कहता है कि एक इंसान की जान बचाओ तो गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई ना। तो कुरान तो क्लासिफाई इस तरह से इंसानियत का वो कहता है। तो एथिस्ट हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, हिंदूज हो गए, इनको क्यों होते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज? अगर मतलब बात यह है कि सब वही बात है कि दिस इज अ ह्यूमन एरर,
یہ ایک ہیومن دیکھیں ایرر ہے. دماغ کی بھی تو فریکوینسی اور وہ خراب ہو Exactly, سکتی ہے نا. وہی کہنے کی بات ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ یہ خود نہیں ہوتا نہیں نا تو یہ ہوتا. صرف کہنے سننے کی بات ہے. تو اٹ از این ایکسپیرینس, اللہ نہ کرے کہ ہر کوئی اس سے گزرے, لیکن اوبویسلی آج کل لوگ بات بھی کرتے ہیں از ڈپریشن فار ریئل. تو جب آپ کو اس اسپیس سے گزرنا پڑتا ہے, آپ کے دوست آس پاس ہو, آپ کی فیملی آس پاس ہو, تو پورا ایک جو آپ کا ٹپیکل ایک سائیکل ہوتا ہے وہ بڑا ایزی بھی ہو جاتا ہے. تو وہی بات ہے کہ سمپتھی کسی کے ساتھ کر لینا, کسی کے ساتھ پیار سے بات کر لینا, کسی کی کنڈیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کو کنسول کرنا نا, یہ ایک بہت بڑی چیز بن جاتی ہے. تو آج کل جیسے ہم نے بات کی کہ ہمارے معاشرے میں اتنا ایکسٹریمزم پھیلا ہوا ہے, اور ہم نے ہیٹ اسپیچ کی بات کی, فاؤل لینگویج کی بات کی, تو سوشل میڈیا پہ تو آج کل آپ کو یہی دکھتا ہے. آپ کوئی بھی پازیٹیو بات بھی کر لیں تو لوگ کہیں گے آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والی, آپ کا ڈریس اپ ایسا نہیں کہ آپ اسلامی بات کریں, آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ وہ نہیں کر سکتے. تو لوگوں نے تو کسی حال میں خوش نہیں رہنا. اٹ از اباؤٹ آس کہ ہم اس چیز کو کیسے پرسیو کرتے ہیں. اور واقعی میں اس چیز کو فیس کر کے نارمل رہنا اور اپنے آپ کو صحیح مینٹلی اسٹیبل رکھنا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے, جو کہ ناظرین میں روز کرتی ہوں. میں وہی بلکہ مینشن بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی ذرا سی بھی پولیٹیکل افیلیشن یا کسی ایک پرٹیکولر آئی بلیو کہ یا آرگنائزیشن سے یا کسی سبجیکٹ کے تھرو ہو جائے تو آپ کو لوگ بڑا ہی نیگیٹو لیتے بھی ہیں اس چیز کے حوالے سے. ہاں یہ ہے, یہ مطلب یہ کہ آپ کی اپنی چوائس اگر آپ کو عیاں کر دیں کہ بھئی میری یہ چوائس ہے, چاہے پولیٹیکلی ہو یا فوڈ کے حوالے سے ہو یا کپڑوں کے حوالے سے, اگر آپ رکھیں گے تو آپ کے اگینسٹ جو لوگ ہیں وہ پھر, اور یہ بھی نہیں کہ وہ اس کو برا کہیں گے, وہ ایک ایکسٹریم لیول پہ جا کے اس کو ایلیویٹ کریں. اچھا یہاں پہ نا سوری آپ دونوں ہولڈ دیٹ تھاٹ, ان دونوں کی شو ریلز بھی ہیں. میں چاہوں گی کہ پہلے آپ کی چل کے دیکھتے ہیں, واپس آئیں گے تو تھوڑی گفتگو کے بعد ان کی بھی بختاور کی بھی دکھاتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی چل کے دیکھتے ہیں. ویری نائس بھائی. آپ ماشاء اللہ سے سوشل میڈیا کو میں آبویسلی اب سب لوگ جو ہے جتنے اسٹارز ہو گئے, سیلیبریٹیز ہو گئے, ریلیجس اسکالرز ہو گئے, ایٹس اے مین پلیٹ فارم ناؤ. سو ویری نائس, بڑا زبردست. اور اب بات ہو ہی رہی ہے تو میں چاہوں گی کہ بختاور کا بھی چل کے دیکھ لیتے ہیں شو ریل. ویری نائس, زبردست. میں میری بھی اس میں پکچر تھی, تھینک یو سو مچ. اچھا یہ اینڈ میں جو آپ دونوں بڑی دور بینی سے دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ عدنان کے ساتھ, کیا تھا یہ؟ اچھا پہلے تو جب عدنان سے میری ملاقات ہوئی ایم ایس ایل کے اسٹارٹ میں تو مجھے تو لگا کہ یار بڑے ہی کوئی سخت قسم کے انسان ہیں. بڑا ان سے میں کہہ رہی آپ کو جب ہم نے لائیو جانا ہے تو ابھی نہیں میں یہ نہیں کر سکتا, آپ یہ کر دیں گے, نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. تو مجھے لگا کہ پتہ نہیں شاید بڑے روڈ سے ہیں, کچھ مسئلہ ہے ان کو. اگلی دفعہ میں آئی تو یہ آئی تھنک ان کی جو ٹیم تھی یہ پنڈی بوائز کی طرف سے کھیل رہے تھے میگا اسٹارز لیگ میں, اور بہت کمال کے یہ بولر بھی ہیں. سو کہتے ہیں بختاور دیکھیں کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا, تو انہوں نے کہا ہمارے 2 بولوں پہ 2 آؤٹ ہو چکے ہیں. سو اس دن سے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا کہ ان کے اندر جو ہیومر کا ایک ایسپیکٹ ہے نا وہ عام لوگوں کے سامنے دکھاتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد سے پھر یہ تھوڑی سی اپنی اسٹریچنگ وغیرہ کر رہے تھے, تو ایم ایس ایل کے دوران ان کے ساتھ بڑی اچھی انٹریکشن رہی. اور ہم لوگ ایکٹنگ اور اوور ایکٹنگ کے بیچ میں ڈفرینس دیکھ رہے تھے. تو وہ ایکٹنگ کر رہے تھے, میں تھوڑی سی اوور ایکٹنگ کر رہی تھی. اچھا یہ وہ تھا. نائس شاٹ, نائس شاٹ. آپ آئی ایم سوری آئی ہیڈ ٹو کٹ یو. وہیں سے اسٹارٹ آپ کر سکیں. اور ثانیہ بھی میرے ساتھ ہیں, اور سب لوگ ناظرین آپ لوگوں کا بھی
سوال کے جواب کا ویٹ کر رہے ہیں 05141022357 پہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں نبوت ملی. یہ آپ کال کر کے بتا سکتے ہیں. میرے خیال پکوڑے تو سارے بن گئے تھے, صرف آلو مٹر قیمہ جو ہے اس کو میں چیک کر لوں چل کے. جی آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کیا تھا میں نے. ہاں میں یہی بات کر رہا تھا کہ جو ریلیجس فیکٹر اور یہ سارا کچھ بیچ میں پولرائزیشن, ٹاکسیسٹی, ان سب کو اس کے ساتھ اب اس مینٹل ہیلتھ کو اگر اس کنٹری میں ساتھ لے کے چلا جائے تو سب سے پہلے یہی ہے کہ جو ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ ان کی اویئرنیس کے ساتھ ساتھ اب فار ایگزامپل جو غریب لوگ ہیں, جو مطلب پاورٹی کی وجہ سے جن کو یہ چیز فیس کرنی پڑ رہی ہے, مینٹل ہیلتھ ایشوز کرنے پڑ رہے ہیں, یہ جو ابھی ملک کے حالات جس طرف گئے ہوئے ہیں, مطلب ابھی وہ جو آٹے کے پیچھے جس طرح سے ویڈیوز ابھی آ رہی ہیں کہ جس طرح سے لوگ آٹے کے پیچھے کس طرح سے وہ مٹھی بھرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں نا, تو اس چیز کو اب یہ ایک نیچرل سچویشن بن چکی ہے کنٹری میں, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. اس میں آئی تھنک ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ لوگ پریشانی اور ڈپریشن کو سمجھنے کی یہ ایک چیز ہے. پریشانی آپ کی وقتی ہے جس کے پیچھے ایک ریزن ہو سکتا ہے. ڈپریشن اور انگزائٹی یا پینک اٹیکس آنے میں آپ کے کوئی ایسے کازز ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ کو سمجھ نہیں آ رہے, لیکن آپ کے باڈی ہی آپ کے نیورونس ایک سرٹن طریقے سے ریئیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ میں نے مطلب لاسٹ ڈیز ان پہ بہت زیادہ وہ سرچ کی نا, تو وہ آپ کا بیسکلی برین کیمیکلز ہوتے ہیں نا, برین میں انڈورفنز ہوتے ہیں, ڈوپامنز ہوتے ہیں, تو وہ بیسکلی ایکسیسو اماؤنٹ میں آپ کا برین انڈورفنز یا ڈوپامنز جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے. اچھا یہ مجھے سوری آپ کی بات کر رہی ہے, انڈورفنز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ آبویسلی اپنا سویٹ کرتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں تو انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں, اٹس اے ہیپی کیمیکل. سو اگر آپ سیڈیٹری بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا, کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بھی لوگوں کے دماغ سلو ہوتا ہے, ٹائم پہ کھانا, بہت لوگ ڈائٹنگ بھی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ دیر تک بھوکے رہتے ہیں, اس سے بھی آئی تھنک موڈ پہ اور آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت فرق پڑتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے. ڈائٹ سے مینٹل ہیلتھ پہ بہت فرق پڑتا ہے. اور دوسرا وہ آپ نے سویٹنگ کی بات کی نا, تو ڈاکٹر یا سائیکیٹرسٹ, کوئی بھی اچھا سائیکیٹرسٹ ہوگا, وہ اپنے پیشنٹ کو اوبویسلی جب وہ ڈپریشن کے فیز میں ہوتا ہے تو اس کو دل نہیں کرتا کہ وہ باہر نکلے, لیکن 30 to 40 minutes walk, either 2 kilometers of walk daily, یہ مسٹ ہے اگر آپ کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں یا اگر نہیں ہے تب بھی. اگر کیونکہ obviously مطلب یو نیور نو کہ کس ٹائم ڈیولپ ہو جائے نا, تو آپ کی وہ سویٹ کے تھرو آپ کی وہ انڈورفنز آپ جب وہ ریلیز ہوتے رہیں گے نا, تو وہ قدرے حد وہ پینک اٹیک یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں ہوگا. اوبویسلی شروع میں آپ کو روٹین ایک سسٹین کرنے کے لیے اس فیز سے گزرنا پڑے گا. جب آپ اگر اس فیز میں چلے گئے ہو آپ کو اوبویسلی اس سے گزرنا پڑے گا اور گزر کے نکلنا پڑے گا. لیکن اگر آپ یو آر کنٹینیوئنگ یور واک, یو ہیو یور ڈائٹ کریکٹڈ, تو آپ یہ دو چیزیں ساتھ رکھ کے بہت حد تک امپروو کر سکتے ہو اس چیز کو. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جو انڈورفنز کے ساتھ ڈوپامین کا جو ہے نا, اب ایک ریلیز آف ہیپی ہارمونس جو ہوتا ہے, وہ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں, اچھا میری پوسٹ کے اوپر کتنے کامنٹس, کتنے لائکس, کتنی انگیجمنٹ آتی ہے, آپ کو بڑے اچھے ڈوپامین ملتے ہیں, آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد جاتے ہیں, اچھا اب کتنے کامنٹس آ رہے ہیں, تو وہ بھی ایک اسٹریس فیکٹر اتنا زیادہ انکریز ہوتا رہتا ہے کہ آپ ڈوپامین کے لیے کریو کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو وہ مل نہیں رہی ہوتی. ایکسٹرا ڈوپامین جب ریلیز کرتا ہے مائنڈ, تب بھی مسئلہ ہوتا ہے. بالکل زبردست. ناظرین واپس آ چکے ہیں. جو آلو مٹر قیمہ ہے وہ زبردست طریقے سے ریڈی ہو گیا. اس کو میں اس طرف کر لیتی ہوں. میں 3-4 طرح سے آپ کو بتا دوں گی, چھوٹے بول میں بھی اور جو بڑا ہے, بیکاز افطاری کے ٹائم پہ ہم لوگوں کا شو ختم ہوتا ہے, اس وقت بھگدڑ سے بچنے سے بہتر ہے میں پہلے سے ہی نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آلو مٹر قیمہ جو ہے وہ بہت اچھا. آپ لوگوں کو پسند ہے کہ آپ ساتھ ساتھ ہی کھانا کھائیں؟ ثانیہ آپ بتائیں. ساتھ ہی کھانا کھا لیں؟ ہم لوگ جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد. اچھا عشاء کی نماز کے بعد. اوکے ناظرین, ہر ایک گھر کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, تو اسی پہ قائم رہا کریں. یہ میں نے کہا تھوڑے سے چھوٹے, اور یہ فائنل جو ہے یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی مزے کا بنا ہے. اسی طرح آپ تھوڑا سا گریوی والا بنائیں گے تو آپ کو آسانی بھی ہوگی اور زیادہ لوگ بھی کھا سکتے ہیں. اب کیا کیا میں نے کہ تھوڑا سا گول یہ جو پیاز ہے اس کو تھوڑا سا کاٹ لیا. اب اس کو آپ تھوڑا سیٹ بھی کر لیں تاکہ پریزنٹیشن بھی بڑی امپورٹنس رکھتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر میں تھوڑے سے یہ گول پیاز ہیں, یہ آپ بے شک کاٹ کے اس کے اوپر اس طرح سرو کر دیں, اور ہرا دھنیا, تاکہ
ایک تو لک بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ کہ کھانے میں بھی مزیدار ہو جاتا ہے. جی اس کو میں تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرتی ہوں تو میں چاہوں گی کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی 2-3 ٹپس بتائیں. آپ بتائیں اور بختاور آپ بتائیں 3 کوئک سی, تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا اس کو ہینڈل کرنے میں آسانی ہو. دیکھیں سب سے پہلے 3 میجر ٹپس میں کوئک ٹپس بتا رہا ہوں. سب سے پہلے اگر اف یو آر انٹو مینٹل ہیلتھ ایشوز, یو آر انٹو ڈپریشن, سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ گو سی اے سائیکیٹرسٹ اور سائیکیٹرسٹ. آئی ووڈ پریفر اے سائیکیٹرسٹ. اوکے. نمبر 2 از اپنی ڈائٹ اور اپنی واک, یہ 2 چیزیں اپنی کنٹینیو رکھیں. ان 2 چیزوں کو آپ اس دوران نہ بند کریں, اپنے کمرے سے باہر نکلیں. تیسرا چیز یہ ہے کہ آپ اپنے روم سے باہر نکلیں, اپنے آپ کو آپ ان لوگوں میں انگیج کریں جن کے ساتھ آپ سیکیور فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو, یا اپنی چیزیں شیئر کریں, کیونکہ دل میں کچھ نہ رکھیں, وینٹ کریں. یہ 3 سب سے مین چیزیں. اوکے زبردست. آپ آئی تھنک میں آپ کی کافی باتوں سے اگری بھی کروں گی, لیکن کچھ چیزیں ہیں لیٹس سپوز کہ بات کرنا اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے آپ کے دماغ میں. ڈپریشن یا انگزائٹی یہ سب چیزیں اس لیے بھی ہو جاتی ہیں کہ بڑی اندر کی وائرنگ جو ہے نا وہ ہلی ہوئی ہوتی ہے, مکس ہو جاتی ہے. تو بات کرنے سے, اچھے دوستوں سے بات کرنے سے, اور اپنی فیملی کی سپورٹ اس میں آئی بلیو کہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. فیملی آپ کے ساتھ ہو, فرینڈس کے ساتھ بات کریں, اچھے دوستوں کے ساتھ وقت اسپینڈ کریں. اور ابھی ہم وہی بات بھی کر رہے تھے کہ اکیلے نہ رہیں, کوشش کریں کہ اکیلے نہ رہیں. جب آپ کو لگے کہ آپ کو ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہو سکتی ہے, تو جب بھی آپ کو وہ فیلنگ آنے لگے تو اپنے کسی نہ کسی دوست احباب کو کال کر لیں, چلے جائیں کسی سے مل لیں, یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور تیسری ٹپ آئی تھنک میں باقی لوگوں کو دوں گی, عام پبلک کو دوں گی, جن کو لگے کہ ان کے آس پاس کے لوگوں کو انگزائٹی یا ڈپریشن کا ایشو ہے, کہ ہیلپ کریں, کنسول کریں. اللہ نہ کرے سچویشن آپ کے اوپر بھی کبھی آ سکتی ہے, لیکن کسی کو سن لینا یا کسی کی غلط تلخ بات کو برداشت کر لینا, جج نہ کریں کسی کو, کسی کے اوپر بھی جج نہ کریں. ناظرین ججز کا کام ججز کو جو وہ نہیں کر رہے تھے اس لیے دوسروں کو کرنے پڑتے ہیں. بالکل. ثانیہ جاتے آتے ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین میں نے خوب ڈیکوریٹ, سارا دھنیا میں نے ڈال دیا اس میں, مجھے کیوں دھنیا بہت پسند ہے. ترا آج کا پلیٹر چیک کر لیں, ماشاءاللہ سے خوبصورت پکوان, اور یہ جو ہے سلاد ہے ساتھ میں. یہ میں نے ڈفرینٹ ذرا ڈشز میں اس کو تھوڑا سرو کیا ہے. سلاد کے پتوں کے پکوڑے ہیں, اس کے بعد اسورٹڈ پکوڑے ہیں, آلو مٹر قیمہ ہے, اور اس کو مختلف, اور یہ جو کھیرے ہیں ان کو کاٹ کے میں نے اس میں تھوڑا سا نمک, کالی مرچ اور چاٹ مسالہ ڈالا ہے. سو بہت بہت شکریہ فوجی سپریم کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی والوں کا, ٹینگ کا اینڈ کلار باسمتی کا فار اسپانسرنگ ہمارا جو کوکنگ سیگمنٹ. اینڈ جو مین ہمارے سیگمنٹ کے ہیں اسپانسر, دیٹ از فوجی سپریم کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی. وائٹامن اے اور ڈی سے بھرپور ہے, یو ایچ ٹی ٹریٹڈ ہے, کولیسٹرول سے پاک ہے, اور ساتھ ساتھ زبردست اس کا ذائقہ ہے. تو ضرور ٹرائی کریں. رات میں ریپیٹ میں 11:30 بجے ہماری نشریات جو ہے وہ دوبارہ آپ دیکھ سکیں گے, اونلی آن K2 TV. رمضان شادمان کے نام سے ایک کوئک سا کمرشل بریک ہے. واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے, اور ثانیہ سے بھی میں پوچھوں گی کہ یہ اپنے آپ کو کیسے مینٹلی زبردست رکھتی ہیں. جی ناظرین خوش آمدید, واپس آ چکے ہیں. آج کیونکہ ہمارے پاس اب وقت بہت کم رہ گیا ہے, افطار میں بھی امید ہے آپ لوگوں کا انشاءاللہ آج افطار جو ہے وہ خوبصورت اور اچھا گزرے گا. آج کے سوال کا جواب ہے, اور سوال یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی؟ تو صحیح جواب ہے 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت حاصل ہوئی تھی. سو یہ جس نے اس میں حصہ لیا تھا ان کا جواب بالکل صحیح ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ آج مینٹل ہیلتھ پہ بات کر رہے تھے, تو میں چاہوں گی کہ ہماری پیاری سی نعت خوان ثانیہ سرفراز جو ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی ثانیہ؟ جیسے کہ انہوں نے بات کی, میں ان کی بات سے ایگری بھی کرتی ہوں, اور جو کہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر مطلب آپ کو اسٹریس ہے اور آپ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالیں تو ٹریولنگ کریں, جو کہ میں خود جو ہے وہ ٹریولنگ کرتی ہوں, مجھے بہت زیادہ شوق ہے ٹریولنگ کا, تو میں ٹریولنگ کرتی ہوں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ نئے لوگ آپ کو ملتے ہیں, اور نئے لوگوں سے آپ کو جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا اسٹریس ریلیز ہو جاتا ہے, اور یہ مینٹلی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. کہاں پہ ٹریولنگ کرتی ہیں زیادہ تر مطلب جیسے نیچر میں مری والی سائڈ پہ یا اس طرح سے, اور دوسرا ناردرن ایریاز, اور ابھی میں آؤٹ آف کنٹری بھی ہو کے آئی ہوں, عراق کا ٹور تھا میرا ماشاءاللہ سے جی, تو وہاں سے بھی ہو کے آئی, تو وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ کو جب آپ اس طرح کی ٹریولنگ کرتے ہیں. ناظرین یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ کمرے میں بند ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو رائٹرز ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے وہ تو سمجھ میں پینٹرز ہوتے ہیں کہ وہ کمرے میں اپنے موڈ میں, لیکن کچھ لوگوں کو کمرے میں سے نکلتے نہیں ہیں. اگر آپ باہر ایون چھت پہ چلے جائیں,
یا واک پہ چلے جائیں تو یو ول فیل بیٹر. تو کسی کے ساتھ ہی بیٹھ ہاں جائیں کسی کے ساتھ گپ شپ لگا. آپ باہر جاتے ہیں نا, ان نون لوگ نہیں ہوتے, دکان والے ادھر, ان سے تھوڑی دیر بات کر لیں نا, یو فیل ویری ریلیکس. سو یہ ضرور, اور آپ کے ارد گرد اگر کوئی خاموش ہو گیا بچہ, یا وہ بول نہیں رہا, یا وہ عجیب ایکٹ کر رہا ہے, تو پلیز یہ نہ سوچیں اچھا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. اس کو ایڈریس کریں, اس سے پوچھیں کہ بھی کیا ہوا ہے, کیا نہیں ہوا. سینسٹیوٹی کا مذاق نہ بنائیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو مزاقیہ لوگ ویسے تو اسپیشلی لڑکوں کی سینسٹیوٹی کو لے کے, کیونکہ لڑکیوں کو تو کہتے تھے اچھا روتی رہتی ہے, لیکن لڑکے اگر اس پوائنٹ آف ویو سے ایکٹ کرنا شروع کریں نا, کسی دیوداس بن گیا, کسی کی یاد میں ایسے کر رہے, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کیا ریزنس ہو سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کبھی کبھی جو پیئر پریشر, اور جو اسکول میں آپ کے اور کالج میں آپ کے بلینگ, اور یہ وہ ایون پتہ ہے, ایون یہ اس چیز کو یہ بھی کہتے ہیں ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ دونوں, بلکہ یہ مینشن کرتے ہیں کہ چائلڈہڈ ٹراماز جو ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہٹ کریں جا کے وین یو آر ان یور 25 اور 30s, تب جا کے وہ چائلڈہڈ ٹراما ہٹ کرے آپ کو اور آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ مطلب وہ اس نے ابھی کچھ کیا ہے, مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے کچھ کرتے ہو. اٹس اباؤٹ یور برین اینڈ یور مائنڈ. اور چائلڈہڈ ٹراما اور جو یادیں ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کا ذہن بالکل نیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو بھولتا نہیں ہے. اب دیکھیں مجھے آج کی بات شاید کل بھول جائے گی, لیکن مجھے بچپن کی بات جو ہے نا بالکل ایسے جیسے کمپیوٹر میں فکس ہوا ہے. تو کوشش کریں, بچہ یہ تو جی بچہ ہے, 2 چپیڑے مار دی اس کو بری طرح بات کی, اس کو مطلب آپ نے ذلیل کر دیا. تو یہ نہ کیا کریں. ماں باپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ جی یہ تو نہ سمجھ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان یوزول آپ کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہو جاتی ہیں, آپ اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیتے ہیں, بڑا پریشر بچے کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو بچہ جب اس چیز میں ڈیولپ کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے دوسرے بچوں سے, اس کی گروتھ کے پوائنٹ آف ویو سے, یا جو بھی اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو وہ چیزیں بھی آگے جا کے کہیں نہ کہیں امپیکٹ کر دیتی ہیں. اور یہ کہ لوگوں کے سامنے اپنے بچے کو, امپلائی کو لوگوں کے سامنے نہ ڈیگریڈ نہیں کرنا. آپ اکیلے میں بے شک اس کو جو بھی کہیں تو اس کو اتنا برا نہیں لگا. جب لوگوں کے سامنے آپ پورا ڈرائنگ روم بھرا ہوا ہے تو آپ لڑکے لڑکی کو کوئی الٹی سیدھی بات کرتے ہیں, ماں باپ کو میں نے دیکھا کرتے ہوئے. سو اوکے, سو آج کے سوال کا جواب بھی ہو گیا. اب ہمارے پاس کتنا ٹائم رہ گیا؟ ٹینشن ہو گئی ہے مجھے. ہے کتنا ٹائم ہے؟ 3 منٹ, 4 منٹ ہمارے پاس ہے. مائی گاڈ. سو ایاب, تھینک یو سو مچ فار یور, آپ کا سوشل میڈیا کا ہینڈل کوئی بتا دیں تاکہ میرا انسٹاگرام ہے ایاب_احمد, فیس بک ہے ایاب احمد, اینڈ ٹویٹر ہے ایاب_احمد, AYAB_AHMED. اوکے احمد, آپ تھینک یو سو مچ. آپ کا بختاور کیا ہے؟ It's with the same name, Bakhtavar.Mahmood, Bakhtavar BAKHTAWARMAHMOOD. MEH کی وجہ سے نا تھوڑا سا میرا SEO خراب ہو جاتا ہے, تو یہ میں اسپیسیفکلی مینشن کرتی ہوں. اچھا, کیا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے؟ پہلی دفعہ ناظرین, اللہ بخشے میرے فادر کا نام بختور کا, تو وہ میں نا اٹس اے یونیسیکس نیم نیر کی طرح, تو میں جب بھی نا ان کو پکارتی ہوں مجھے نا تھوڑا 2 دفعہ ہوتا ہے فادر کے نام سے نہیں, بٹ ماشاء اللہ یو آلویز بین ویری ویری سویٹ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. ناظرین, آج کا شو رات میں ریپیٹ میں 11:30 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا. اور آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے K2 TV ہے اس کے جو سائٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ KAY2 ٹائپ کریں گے فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, اس کے علاوہ یہ یوٹیوب پہ, تو یوٹیوب پہ ہمارا چینل بھی ہے, اور اس کے علاوہ آپ انسٹاگرام پہ کریں گے تو ہماری ساری جو ہے وہ سائٹس پہ آپ جا سکتے ہیں. اور جاتے جاتے ایم سوری, بیچ میں میرے کافی ساری چیزیں ہو رہی تھیں. ہمارا جو ساوی کا خود مختار پروجیکٹ ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اور جتنے مستحقین ہیں اس مہینے میں ان تک آپ کی جو بھی عطیات ہوں گے وہ انشاءاللہ بالکل پہنچ جائیں گے, چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو یا ان کی روزمرہ کی ضروریات کی صورت میں ہو. تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اس وقت اسکرین پہ نمبرز بھی چل رہے ہیں ساوی خود مختار پروجیکٹ کے, اور اس میں آپ اپنا جو بھی عطیات ہیں, چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا, آپ دے کے اس مہینے میں جو ہے اور ثواب کمائیں. سو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, ٹیم کا بہت بہت شکریہ. اب میں آپ سے ملوں گی بدھ والے دن, آنے والے بدھ والے دن, لیکن کل اور پرسوں, کل جو ہے وہ عارف محمود قاضی صاحب ہوں گے اور مہجبین احسن ہوں گی جو اسی نشریات کو خوبصورت طریقے سے پیش کریں گے. اور پرسوں کے حوالے سے جو ہے وہ نوشین ہوں گی پیاری سی, اور ساتھ میں ان کے ہوں گے عارف محمود قاضی صاحب جو کہ جو ہماری خوبصورت پوٹوہار اور ہندکو کی لینگویج ہے اس میں یہ شو کریں گے, ہمارا جو نشریات ہے وہ کریں گے. سو مجھے دیں اجازت, آپ سے کوئی اچھا سا پیغام آپ دینا چاہیں گی؟
ثانیہ جی رمضان المبارک کی وجہ سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اچھے طریقے سے رہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حضور عبادت کریں اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور بالخصوص ان لوگوں کا خیال رکھیں جو کہ سفید پوش ہیں اور جو کہ کچھ کہہ نہیں سکتے, ان کا خاص طور پہ خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ ثانیہ. آپ کے ساتھ ایک پکچر آپ دونوں کے ساتھ بہت ہی دور سے پکچر ہے یہ. ایک پکچر آپ لوگوں کے ساتھ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ دونوں پیارے مہمانوں کا. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اب یہ خوبصورت ہماری رمضان شادمان کی جو نشریات ہے براہ راست یہ جاری و ساری رہے گی. مجھے دیں اجازت, میں اینڈ میں جو ہے میں چاہوں گی کہ ثانیہ سرفراز اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول سے اس نشریات کا اختتام ہوگا. آپ دونوں پیاروں کا شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بدھ والے دن. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں اور لوگوں کا بھی خیال رکھیں ناظرین. اور اپنے جو اوپینینز ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ نہ رکھیں, تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھا کریں. سو ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. جی حضور سا کوئی جو سن لے تو بات بن جائے. حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام